السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کی توفیق سے آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ اس کا لیول 2 جاری و ساری ہے، سبق نمبر 19 ہے، جس میں آج ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 70 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ یونس کی اس سے پہلے سیشن میں الحمدللہ ہم 25 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ ایک مرتبہ دوبارہ سورت کا تعارف آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیجئے۔ یہ مکی سورت ہے، کل آیات اس کی 109 ہیں۔ آج کے سیشن میں سورۃ یونس انشاءاللہ پڑھیں گے، اور کل کے سیشن میں انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہماری یہ سورت مکمل ہوگی اللہ کی توفیق سے۔ اس سورت کا نام اس سورت کی آیت نمبر 98 سے لیا گیا، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ موضوعات باقی مکی صورتوں کی طرح اس کے موضوعات میں توحید، رسالت، ارکان ایمان، آخرت اور توحید کے حوالے سے بعض غلط فہمیاں، ان کا جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شبہات یا اعتراضات کیے گئے ان کا تفصیلی جواب ہے، اور آئندہ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی خبر ہے، ان کی پیشن گوئی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دنیا والوں کو اس کلام کے جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج ہے، جو آج کے انشاءاللہ سیشن میں آئے گا۔ اور اس صورت میں کئی انبیاء کے قصے ہیں، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی تو چلیے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ یونس کی۔ صفحہ نمبر 212 ہے قرآن مجید کا، پارہ نمبر 11 ہے، اور اس صفحے پر آیات 26 سے لے کر 33 تک، آیت نمبر 26 سے لے کر 33 تک اس صفحے پر ہے۔ جی بارک اللہ فیکم، میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ تک کلیئر آ رہی ہوگی۔ جی جی بارک اللہ فیکم، میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز اور میری ویڈیو آپ تک کلیئر آ رہی ہوگی۔ تو آج ہمارا اللہ کی توفیق سے صفحہ نمبر قرآن مجید کا صفحہ نمبر 212 ہے، پارہ نمبر 11 چل رہا ہے۔ اس صفحے پر آیات 26 سے لے کر 33 تک ہیں، ان کو مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا موضوع بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے اور برائی کا بدلہ برائی ہے، یہ پہلے دو موضوعات ہیں۔ پھر حشر کے بارے میں ہے، قیامت کے دن کے بارے میں، مشرک اور ان کے شرکاء، اور قیامت کے دن کیسے دنیا میں وہ جن کو شرکاء کہا کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ جن کی عبادت کیا کرتے تھے، قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جی اور اسی طرح بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے رازق اور مالک ہونے کا، مدبر ہونے کا اقرار کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آج کی ہی سیشن میں اس کی تفصیل بھی آئے گی، آیت نمبر 31، 32، 33 میں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی تو چلیے اللہ کی توفیق سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، احسان کیا، کیا ہے ان کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، الحسنى، بھلائی ہے۔ جنہوں نے احسان کیا، اچھائی کی،
اللہ کی طرف سے بھی ان کے لیے اچھائی ہے. اللہ اکبر. نہ صرف اچھائی ہے بلکہ اچھائی کے ساتھ اور کیا ہے؟ فرمایا و زیادہ، اس کے ساتھ زیادہ بھی ہے. مطلب نہ صرف انہیں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے گا بلکہ کچھ زیادہ بھی دیا جائے گا. جی میں معذرت چاہتا ہوں. اصل میں آج ہمارے ہاں پاکستان کے شہر راولپنڈی میں جو ہماری انٹرنیٹ سروس ہے وہ بند ہے، تو اس وجہ سے مجھے کنیکشن چینج کر کے کلاس لینی پڑ رہی ہے. تو اس کنیکشن میں غالباً کچھ پرابلم ہے. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اچھائی کی، احسنوا، جنہوں نے احسان کیا، ان کا بدلہ کیا ہے؟ الحسنہ، ان کا بدلہ بھی اچھا ہے. وزیادہ، اور اللہ کی طرف سے زیادہ بھی ہے. نہ صرف اچھائی کا بدلہ اچھائی، بلائی کا بدلہ بلائی، بلکہ اللہ کی طرف سے کچھ زیادہ بھی ہے. وَلَا يَرْحَقُ، اور نہیں ڈانپے گا، وجوہہم، ان کے چہروں کو، قطرٌ، سیاہی. قطر ان کا کیا مطلب ہے جی؟ ان کے چہروں کو سیاہی نہیں ڈانپے گی. ولا ذلہ، اور نہ ہی ذلت. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہیں، یہی جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. دیکھیے قرآن مجید کی دوسری کئی ایک مقامات پر قرآن و حدیث میں یہ موضوع بیان کیا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے چہرے قیامت کے دن بڑے تر و تازہ ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بعض چہرے بڑے سفید ہوں گے تر و تازہ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اہل جنت کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کے چہروں کو نہ تو سیاہی ڈانپ سکے گی اور نہ ہی ذلت. تو اللہ سے دعا کیا ہونی چاہیے کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ الذین لا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ. اے اللہ ہمیں اہل جنت میں سے بنا دے جن کے چہروں کو نہ تو سیاہی ڈانپ سکے گی اور نہ ہی ذلت انہیں ڈانپ سکے گی. اللہ اکبر. اب جب اہل جنت کا تذکرہ ہوا تو اہل جہنم کا تذکرہ سنیے اگلے موضوع کے اندر. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائیں، والذین، اور وہ لوگ جو کسبوا، انہوں نے کمائیں، السیئات، برائیاں. جزاء سیئۃ، برائی کا بدلہ ہے، بمثلھا، اسی کی مانند. برائی کا بدلہ کتنا دیا جائے گا؟ اب دیکھیں نا، اچھائی کے بدلے میں اللہ نے فرمایا وزیادہ، زیادہ دیا جائے گا اس کا بدلہ. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو اچھائی کا بدلہ زیادہ دیا جائے گا، اس سے جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار مراد ہے، جو اہل جنت کا خاص تحفہ ہوگا. اللہ کی طرف سے سلام اور اللہ کا دیدار جو اہل جنت کریں گے، یہ ان کے لیے زیادہ ہے. یہ اچھائی کا بدلہ زیادہ ہے، لیکن برائی کا بدلہ بھی مثلھا، اسی کی مانند ہے. برائی کا بدلہ بڑھا کر نہیں دیا جائے گا بلکہ جتنی برائی ہے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں جو برائیاں کرنے والے تھے، کفر، شرک، بدعات، جہالات یا دیگر گناہ کرنے والے، فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کو ڈانپا ہوا ہوگا ذلت نے. وَتَرْحَقُ، اور ڈانپا ہوا ہوگا، ہم ان کو، الذِّلَّہ، ذلت نے. جی مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، مَا لَهُم، نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من عاصم، کوئی بچانے والا. ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما، گویا کہ، کأنما، گویا کہ، اغشیت، ڈانپ لیا گیا، وجوہہم، ان کے چہروں کو. کیسے ڈانپ لیا گیا؟ قطعا من اللیل، قطعا کہتے ہیں قطعتن کی جمع. قطعتن کا مطلب ایک ٹکڑا، اور قطعن زیادہ ٹکڑے. قطع من اللیل، رات کے ٹکڑوں سے، مظلمہ، اندھیری. گویا کہ ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈانپ لیا گیا. آپ دیکھیں نا، ایک اندھیری رات ہے، اس پر اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، نہ چاند کی روشنی، نہ ستاروں کی روشنی، نہ کوئی مصنوعی روشنی، کوئی روشنی نہیں ہے. یعنی وہ اتنی اندھیری رات ہے. تو یہ مثال ہے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مثال دی گئی.
ان اہل جو اصحاب النار ہیں ان کے چہروں کے ساتھ، گویا کہ ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں نے ڈھانپ لیا۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس موقع پر دعا کیا ہونی چاہیے؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان میں سے نہ بنانا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم آمین۔ تیسرے موضوع کی طرف دیکھیے، مکی آیات ہیں، مکی صورت ہے، اللہ اکبر، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، تو اس کے اندر آپ کو ایمانیات، عقیدہ توحید، جنت جہنم، اس کا ذکر کثرت سے ملے گا۔ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشر، ہم جمع کریں گے، ہم ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو، جس دن ہم ان سب کے سب کو جمع کریں گے، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، پھر ہم کہیں گے ان کے لیے جنہوں نے شرک کیا، کیا کہیں گے؟ مکانکم، اپنی جگہ پر۔ مکان کا کیا مطلب ہے جی؟ پلیس، جگہ، کم، اپنی، مکانکم، اپنی جگہوں پر، مطلب تم اپنی جگہوں پر رہو، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شرکا، تم اور تمہارے شرکا اپنی جگہوں پر رہو۔ اللہ نے فرمایا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ کا کیا مطلب ہے جی؟ پس ہم پھوٹ ڈال دیں گے، ہم پھوٹ ڈال دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، وقال شرکاؤہم، اور ان کے شرکا کہیں گے، مطلب دنیا میں وہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے۔ ماضی استمراری آ گیا نا جی، پاسٹ کنٹینیوس، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے۔ شرکا قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، تم تو ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ یعنی مشرکین کی حسرت کے لیے، مشرکین کی حسرت کے لیے کیا کیا جائے گا؟ قیامت کے دن ان کے جو شرکا ہوں گے وہ انکار کر دیں گے۔ قیامت کے دن ان کے شرکا کیا کریں گے جی؟ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، تاکہ ان شرک کرنے والوں کو، دنیا میں جو اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے دوسرے انسانوں کو، یا پھر آپ کہہ لیجئے بتوں کو، یا مرنے والوں کو اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے، ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ وہ ہیں جن کی ہم دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم ان لوگوں کے درمیان اور جن کو وہ عبادت کرتے تھے، ان کے شرکا، ان کے درمیان کیا کر دیں گے؟ پھوٹ ڈال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ، بیننا، ہمارے درمیان، وَبَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ان کننا، وہ شرکا کیا ہے کہیں گے؟ ان کننا، اگرچہ ہم تھے، عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، البتہ غافل، وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے آگے سجدے شروع کر دیے، اس سے دعائیں کرنا شروع کر دیں، اللہ کا اس کو شریک بنا لیا، تو قیامت کے دن وہ انکار کرے گا، اور وہ یہ بتائے گا کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے ہو۔ ان کننا عن عبادتکم، ہم تو اگرچہ تھے، عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، البتہ غافل، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تم دنیا میں ہماری عبادت کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ہنالک تبلو کل نفس، ہنالک، یہاں پر، اس مقام پر، تبلو، جانچ لے گی، دیکھ لے گی، کل نفس، ہر نفس، ٹھیک ہے جی، بلا یبلو، فعل کیا ہے؟ بلا یبلو، دعا یدعو، اس سے مونس کا ہے، یبلو سے مونس، تبلو فعل مضارع، کیونکہ نفس عربی زبان میں مونس استعمال ہوتا ہے، تو ہر نفس جانچ لے گی کس چیز کو؟ ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے آگے بھیجا ہوگا وہ اس کو جانچ لے گی، وردوا الی اللہ، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، وہ سب کے سب، دیکھیں فعل مجھول ہے، پیسیو وائس، ماضی مجھول، وردوا، اور ان سب کو لوٹایا جائے گا، کس کی طرف لوٹایا جائے گا؟ الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، وہ ان کا سچا مولا ہے، وہ ان کا
سچا مولا ہے، پروردگار ہے، وضل عنہم اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ ان سے کیا ہو جائیں گے؟ گم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 212 کا آخری موضوع دیکھیے، اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت ہی ضروری موضوع ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ یہ اقرار کیا کرتے تھے کہ انہیں رزق دینے والی ذات، ملکیت رکھنے والی ذات، زمین و آسمان کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ اس چیز کا عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے، من یرزقکم کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے۔ یہ پہلی چیز، پہلا سوال ہے۔ دوسرا، ام من یملک السمع والابصار یا کون ملکیت رکھتا ہے سماعت کی اور بصارت کی، تمہارے کانوں کی، تمہارے آنکھوں کی ملکیت کون رکھتا ہے؟ یہ دوسرا۔ تیسرا سوال، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور کون نکالتا ہے زندہ کو، وَمَن يُخْرِجُ اور کون نکالتا ہے الْحَيَّ زندہ کو، مِنَ الْمَيِّتِ مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور نکالتا ہے مردہ کو، مِنَ الْحَيِّ زندہ سے۔ یہ تین سوال ہو گئے۔ چوتھا سوال، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون معاملے کی تدبیر کرتا ہے، کون معاملے کی تدبیر کرتا ہے؟ دیکھیں آپ قل کہہ کر چار سوال ان سے پوچھئے، کہہ دیجئے کہ کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، کون تمہاری سماعت اور بصارتوں کا مالک ہے، کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون معاملے کی تدبیر کرتا ہے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ پس انقریب وہ کہیں گے اللہ، اللہ ہے۔ یہ چاروں جو سوالوں کا جواب ہے وہ اللہ ہے، رزق دینے والا، ملکیت رکھنے والا، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالنے والا، اور معاملے کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَقُل پس کہہ دیجئے، أَفَلَا تَتَّقُونَ کیا پس نہیں تم تقوی اختیار کرتے، نہیں تم ڈرتے؟ اللہ اکبر۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ پس یہی اللہ تمہارا رب ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہی اللہ تو تمہارا رب ہے، یعنی جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ ملکیت رکھتا ہے، رزق دیتا ہے، زندہ سے مردہ کو، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، فرمایا یہی اللہ تو تمہارا رب ہے۔ اللہ اکبر، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے۔ ربکم الحق تمہارا سچا رب ہے۔ فماذا بعد الحق پس کیا ہے، ماذا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کیا۔ فماذا پس کیا ہے، بعد الحق حق کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی کے، حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ دیکھیں یہ انا، اس کا یہ پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ فَأَنَّا اس کا کیا مطلب ہے؟ پس کہاں، تُصْرَفُونَ تم پھیرے جاتے ہو، کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ یہ اللہ تمہارا سچا رب ہے، حق ہے، حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پس تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کذالک حقت کلمۃ ربک کذالک اسی طرح حقت سچ ہوئی، کلمۃ ربک تیرے رب کی بات، اسی طرح تیرے رب کی بات سچ ہوئی، کن لوگوں پر؟ علی الذین فسقوا ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا، جنہوں نے گناہ کیے، انہم لا یؤمنون یہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح تیرے رب کی بات سچ ہوئی ان لوگوں پر جنہوں نے
گناہ کیے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. مطلب اللہ رب العزت کی یہ جو بات تھی ان کے بارے میں کہ جو ان کے اعمال ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے, اللہ کی یہ بات ان کے بارے میں بالکل سچ ہوئی. تو یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں جن آیات کے اندر مشرکین مکہ کا عقیدہ پتہ چلتا ہے, جس سے اس زمانے کے اندر بھی ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو خالق مالک رازق مانا کرتے تھے, کائنات کا نظام چلانے والا بھی مانا کرتے تھے. پچھلے سیشن میں گزرا جب ان پر کوئی سخت مصیبت آ جاتی پھر صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے, جو کشتی والی مثال بھی بیان ہوئی, صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ پھر وہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ ہاں جی, سوال یہ ہے کہ پھر وہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے, کیا وجہ تھی غیر اللہ کی عبادت کرنے کا؟ دیکھتے ہیں آپ میں سے چیٹ میں سب سے پہلے کس کی طرف سے درست جواب موصول ہوتا ہے, اور ہم تب تک شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 213 کو. صفحہ نمبر 213 ہے, پارہ 11 ہے, آیات 34 سے لے کر 41 تک ہے. ماشاءاللہ جنید صدیقی صاحب ہیں جن کی طرف سے سب سے پہلے درست جواب آیا, عاطف واجد صاحب ہیں, اور اسی طرح فہیم بھائی ہیں, اور سیسر ختیجہ ہیں. ماشاءاللہ 4 لوگوں کو میں نے نام لے لیا, ان چاروں کا جواب بالکل درست آیا. اور سب سے پہلے درست آیا کہ وہ غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکار سکتے, تو ہم ان بتوں کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے, ہم ان کو راضی کریں گے, اور پھر یہ کیا کریں گے جی, یہ اللہ کو ہم سے راضی کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ پچھلے سیشن میں گزرا بھی ہے, جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے, تو کیا کہتے, ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, شفعاء شفیع ان کی جمع ہے کہ یہ اللہ کے ہاں اصل میں ہمارے سفارشی ہیں. اور بالکل یہ جواب بھی درست ہے, نفس پرستی آباء و اجداد کی پیروی, اس وجہ سے بھی وہ ان کی عبادت سے نہیں نکلا کرتے تھے. جی بارک اللہ فیکم. تو چلیے چلتے ہیں صفحہ نمبر 213 کی طرف. اللہ رب العزت نے فرمایا, مکی صورت ہے, بار بار توحید کا, عقیدے کا, ایمانیات کا ذکر آئے گا. اللہ نے فرمایا قل, کہہ دیجئے, حل من شرکائکم, حل کیا من شرکائکم تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے, تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے, من یبدأ الخلق جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے, من یبدأ جو ابتدا کرتا ہے, الخلق پیدائش کی, ثم جی السلام علیکم معزز طلباء. آج سالم کی طرف نیٹ کچھ پرابلم ہے, اس لیے اس قسم کی انٹروڈکشن کے معذرت. جی بارک اللہ فیکم. میں امید کرتا ہوں کہ اب میری آواز اور سلائیڈز آپ کے سامنے واضح ہوں گی. جی تو اللہ رب العزت نے فرمایا, ان سے کہہ دیجئے کہ حل من شرکائکم, کیا تمہارے شرکا میں سے, من یبدأ, کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے, من یبدأ الخلق جو ابتدا کرتا ہے پیدائش کی, ثم یعیدہ پھر اس کو لوٹائے گا, مطلب پہلے ابتدا کرتا ہے پھر اس کو لوٹائے گا. قل اللہ, کہہ دیجئے اللہ, یبدأ الخلق ابتدا کرتا ہے پیدائش کی, ثم یعیدہ پھر اس کو لوٹائے گا, فأنا تؤفکون پس تم کہاں بہکائے جاتے ہو, فأنا پس کہاں, تؤفکون تم بہکائے جاتے ہو. تو اب دیکھیں ایک بڑا ضروری ان سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ چلو جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو, تم نے مختلف طرح کے ہیلے بہانے کر کے اللہ کا شریک تو انہیں بنا دیا, لیکن تم سے یہ سوال ہے کہ کیا ان تمہارے شرکا میں سے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتی ہو, کیا ان میں سے کوئی بھی پیدائش کی ابتدا کر سکتا ہے, مطلب کسی چیز کو نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے اور پھر اس کی موت کے بعد دوبارہ اسے پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ جو ہے جس کی عبادت کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں, وہ پیدائش کی ابتدا بھی کرتا ہے, ثم یعیدہ پھر موت کے بعد دوبارہ انہیں لوٹائے گا بھی. تم کہاں بہکائے جاتے ہو, قل کہہ دیجئے, حل من شرکائکم کیا تمہارے شرکا میں سے, من یہدی الی الحق کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو. قل کہہ دیجئے, اللہ یہدی للحق اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے. قل اللہ کہہ دیجئے, اللہ ہی یہدی ہدایت دیتا ہے, للحق حق کی. اب اللہ نے ایک اور سوال کیا
بڑا یعنی ایک تدبر اور تفکر کے لیے. افمن یہدی الی الحق، کیا پس جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، مطلب اللہ، کیا پس جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، احق، دیکھیں اسم تفضیل ہے، احق، زیادہ حق رکھتا ہے، ان یتبع، یہ کہ اس کی پیروی کی جائے، ام لا یہدی، یا وہ جو ہدایت نہیں دیتا، الا ان یہدا، مگر وہ خود ہدایت دیا جاتا ہے. سلیس ترجمہ دیکھیے پوری آیت کا. کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ تو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. کیا پس جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ جو ہدایت نہیں دیتا مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جاتی ہے؟ فما لکم، پس کیا ہے تمہارے لیے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو، کیف کیسے، تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو، کیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو. اللہ اکبر، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو. اللہ نے فرمایا مشرکین کی عبادت کے بارے میں، فرمایا وما یتبع اکثرہم، اور نہیں اتباع کرتے ان کے اکثر، اور نہیں اتباع کرتے ان کے اکثر، نہیں اتباع کرتے ان کے اکثر، الا ظن، مگر گمان کی، گمان کی اتباع کرتے ہیں، مطلب اپنی طرف سے اندازے لگاتے ہیں، بس گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، یقین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اکثر بس گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان الظن، اللہ نے فرمایا بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا، لا یغنی نہیں فائدہ دیتا، نہیں کفایت کرتا، من الحق حق کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، گمان جو ہے وہ تو حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، بما یفعلون، اس کا جو وہ کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں اس کا علم رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. تو یہ مشرکین مکہ کی عبادت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کی عبادت صرف وہم و گمان کا نام ہے، اس میں یقین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، وما کانا اور نہیں تھا، وما کانا اور نہیں تھا یا نہیں ہے، ھذا القرآن یہ قرآن، ان یفترى یہ کہ اسے گھڑ لیا جائے، یفترى فعل مجہول ہے، پیسیوائز ہے، نہیں ہے یہ قرآن کہ اسے گھڑ لیا جائے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، مطلب یہ قرآن کو یہ ایسی کتاب تو نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اسے کوئی گھڑ لے. ولیکن اور لیکن، تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق ہے اس کی بین یدیہ جو ان کے سامنے ہے، یعنی جو قرآن کے سامنے ہے یہ اس کی تصدیق ہے، مطلب اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں قرآن ان کی بھی تصدیق کرتا ہے. وتفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ جس میں شک نہیں ہے، من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. اور قرآن کے بارے میں مزید گفتگو آج کے ہمارے اس سبق میں آئے گی. جی آپ دیکھیں، آپ لوگ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں، سورۃ البقرہ کے بالکل ابتدائی تیسرے صفحے پر ایک چیلنج پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ کے تیسرے صفحے پر ایک چیلنج پڑھ چکے ہیں. اللہ نے فرمایا یہاں پر یہ دوسرا چیلنج ہے، اور تیسرا چیلنج آئے گا جی سورۃ ہود میں. سورۃ یونس کے بعد جو ہم سورۃ ہود پڑھیں گے تیسرا چیلنج اس میں آئے گا. قرآن مجید میں مشرکین مکہ کو 3 طرح کے چیلنج دیے گئے، 2 چیلنج ایک صورت لانے کے بارے میں اور ایک چیلنج 10 صورتیں لانے کے بارے میں. جی تو چلیے، اللہ نے فرمایا ام یقولون افطرا، ام یا یقولون وہ کہتے ہیں، افطراہ کہ اس کو گھڑ لیا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑ لیا ہے. قل چیلنج ہے، قل کہہ دیجئے، فَأْتُو پس لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک صورت، مثلہ اس کی مانند، وَدْعُوا اور پکارو، مَنِ اسْتَطَعْتُمْ جتنی تم طاقت رکھتے ہو، مِن دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کو پکارنے کی تم طاقت رکھتے ہو اس کو پکارو، اس کو لے آؤ. ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس قرآن کو گھڑ لیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اپنے مددگاروں کو، اپنے معبودوں کو بلاؤ اور اس قرآن کے جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ.
تم بھی عربی جانتے ہو، عرب دان ہو، قرآن کے جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ تینوں چیلنج آپ کے سامنے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23، سورۃ یونس کی آیت نمبر 38 جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور تیسرا چیلنج جو ہے وہ انشاءاللہ کل کے سیشن میں آئے گا، سورۃ ہود کی آیت نمبر 13۔ ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ اور یونس کے اندر ایک ایک صورت لانے کا چیلنج، اور سورۃ ہود کے اندر 10 صورتیں لانے کا چیلنج دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، بما لم یحیطوا بعلمہ، جس کا وہ احاطہ نہیں کر سکے اس کے علم میں سے، جس کا احاطہ نہیں کر سکے اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی علم کی بات ہمارا ذہن، ہماری عقل اگر اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو جھٹلا دیں۔ مثلا انبیاء کرام کے معجزات ہیں، عقل میں نہیں آتا کہ ایک لاٹھی کیسے اژدہا بن گئی، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا اس کو جھٹلا دیا جائے؟ نہیں، ایمان ہم رکھیں گے، ایمان ہم رکھیں گے، لیکن ہماری عقل کی ایک لیمٹ ہے، اور معجزات یا ایمانیات اس سے بھی ایک اگلے لیول کی بات ہے۔ اگر ہماری عقل میں نہیں بھی آتا تو عقل محدود ہے، ہم اس پر ایمان رکھیں گے۔ مشرکین مکہ کی طرح نہیں کہ ان کی عقل میں جو چیز نہیں آئی، ان کے وہ جس چیز کا احاطہ نہیں کر سکے، انہوں نے اس کو کیا کیا؟ کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ، اور نہیں آئی ان کے پاس، تاویلہ، اس کی تاویل، حالانکہ وہ جو چیز جس کو انہوں نے جھٹلا دیا ابھی اس کی تاویل تو ان کے پاس آئی کوئی نہیں، اس سے پہلے ہی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فرمایا کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فانظر، پس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، جو ظالم ہیں ان کا انجام کیسے رہا، پس دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیسا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اگر مشرکین مکہ جھٹلا رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، مشرکین مکہ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی اللہ کی آیات، اللہ کے انبیاء رسول کو، اور ایسی باتیں جو جس کا وہ احاطہ نہیں کر سکے وہ جھٹلاتے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض من یؤمنو، جو ایمان رکھتے ہیں، بھی اس سے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض من لا یؤمن بِهِ، جو ایمان نہیں رکھتے۔ بعض ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے، اعلم اسم تفضیل ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو، آپ کا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، وَإِن، اور اگر، كَذَّبُوا، وہ جھٹلا دیں کا آپ کو، اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، عملکم، تمہارا عمل ہے۔ اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ وہ آگے کہہ جی، انتم بریئون، تم بری ہو، مما اعمل، اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، وانا بریئ، اور میں بری ہوں، مما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں اور میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ جھٹلا دے تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے کیا ہوں؟ بری ہوں۔ تو یہ مشرکین مکہ سے برات کا اظہار ہے، مشرکین مکہ سے برات کا اظہار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو ان سے یہ برات کا اظہار کر دیجیے، اور بالکل یہی برات کا اظہار جیسے سورۃ الکافرون کے اندر بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، لکم دینکم ولی دین۔ صفحہ نمبر 214 کی طرف چلتے ہیں، پارہ نمبر 11 ہے، اس صفحے پر آیات 42 سے لے کر 52 تک کل یہ 11 آیات ہیں، ان کو مختلف موضوعات کے اندر، مختلف اشارات کے اندر تقسیم کیا گیا۔
جی تو صفحہ نمبر 214 ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیات 42 سے لے کر 52 تک ہیں۔ مختلف موضوعات کے اندر ان آیات کو تقسیم کیا گیا، ون بائی ون ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے آپ بہروں کو کیا سنا سکتے ہیں، یعنی جو لوگ ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں ان کی مثال بہروں اور اندھوں جیسی ہے، اور یہ مثال اس سے پہلے بھی 2 یا 3 مرتبہ گزر چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو غور سے سنتے ہیں الیک آپ کی طرف۔ استماع یستمعو، اختلف یختلف کے اسٹائل پر، مطلب کیا ہوگا؟ سمیع یسمعو کا مطلب صرف سننا، استماع یستمعو کا مطلب غور سے سننا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کو غور سے سنتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ افا انتا، کیا پس آپ تسمع الصم، کیا سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ صم کا مطلب کیا ہے جی؟ بہروں کو۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں؟ مطلب ایک بہرا وہ ہوتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، شاید جو آپ کا اشارہ دیکھ کر سمجھ جائے، لیکن یہ ایسے بہرے ہیں کہ ان کے اندر عقل بھی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، مَن يَنظُرُ، جو دیکھتے ہیں، إِلَيْكَ، آپ کی طرف۔ فرمایا آفا انتا، کیا پس آپ تہدی العمی، رہنمائی کر سکتے ہیں اندھے کی؟ کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ہدایت کا ایک مطلب راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر وہ نہ دیکھتے ہوں، بصارت سے وہ دیکھتے ہی نہ ہوں، تو کیا آپ انہیں راستہ دکھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ جو لوگ ہیں، بعض اوقات انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی اچھی لگا کرتی تھیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی بڑی اچھی ہیں، تو یہ بڑے غور کے ساتھ کان لگا کر سنا کرتے تھے، لیکن ان کی مثال بہروں کی طرح ہیں، یہ سننا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا تھا۔ بعض اوقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑی غور سے دیکھا کرتے تھے، گویا کہ ابھی ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کی مثال اندھوں جیسی ہے کہ ان کو راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں اگر وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم الناس، نہیں ظلم کرتا لوگوں پر، شیء، کچھ بھی، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولیکن، اور لیکن، ولیکن الناس، اور لیکن لوگ، انفسہم، اپنی ہی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے ہیں۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنی ہی جانوں پر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کو جو ہدایت کا نہ ملنا ہے، نعوذ باللہ، یہ کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اپنے اعمال اور ہٹ درمی کا نتیجہ ہے کہ ان کو ہدایت نہیں مل رہی۔ یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ قیامت کا ذکر ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ اللہ جمع کرے گا ہم انہیں، وَيَوْمَ، اور جس دن یحشر، وہ جمع کرے گا ہم انہیں، کَأَن لَمْ يَلْبَثُوا، کَأَن، گویا کہ، لم یلبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے، الا، مگر، ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی۔ جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو انہیں ایسے لگے گا کہ وہ تو دن کی ایک گھڑی ٹھہرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں کیا لگے گا جی؟ کہ وہ دن کی ایک گھڑی ٹھہرے ہیں، وہ دن کی ایک گھڑی ٹھہرے ہیں۔ یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ مطلب قیامت کے دن انہیں ایسے لگ رہا ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر ایک گھڑی ٹھہرے ہیں، بعض کو دیکھ کر پہچانیں گے۔ قد خاسر الذین کذبوا، تحقیق خسارے میں گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پر، اور نہیں تھے وہ ہدایت پر۔ اللہ نے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض وہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، مطلب اللہ مشرکین مکہ سے
ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب کا وعدہ کرتا ہے، تو اگر ہم آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینکا، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، یعنی آپ کی زندگی میں آپ کو دکھائیں یا آپ کو فوت کر دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم اللہ، پھر اللہ، شہید گواہ ہے، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اس چیز پر جو وہ کرتے ہیں، پھر اللہ ہی گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ صفحہ نمبر 14 کے 2 موضوعات مکمل ہوئے۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ صفحہ نمبر 214 مکمل کر کے جو اگلے 2 صفحات ہیں ہم آج اس کو نہیں پڑھتے، کیونکہ آج انٹرنیٹ کی کافی پرابلم ہے، آپ لوگوں کی طرف سے مجھے کمنٹس بھی موصول ہو رہے ہیں، تو ان 2 موضوعات کو مکمل کر کے صفحہ نمبر 214 کو مکمل کرتے ہیں، اور صفحہ نمبر 215 انشاءاللہ ہم کل کے لیسن میں اللہ کی توفیق سے پڑھ لیں گے۔ جی، اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے کیا ہے؟ ایک رسول۔ جی السلام علیکم، میں معذرت چاہتا ہوں، لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کافی پرابلم ہے، میری طرف سے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں آج کا سیشن یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 214 ہے، تو آپ لوگ پھر یہ مشورہ دے دیجئے پلیز کہ کیا ہم کریں۔ اب 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ کل ہم اضافی ٹائم لگا لیں، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم لگا لیں، یا پھر کل اور پرسوں 2 دن میں ہم کلاس مکمل کریں۔ تو آپ لوگ چیٹ کے اندر اپنی رائے دے دیجئے۔